کیا ارمغان مصطفیٰ کا مرڈر کرنا چاہتا تھا؟ ارمغان نے اس دوران ٹاس کیا اور ٹاس کرنے کے بعد اس نے کہا اگر یہ ہیڈ آیا تو میں تمہیں ماروں گا، اگر نہیں آیا تو میں تمہیں نہیں ماروں گا۔ پھر وہ ٹاس کیا، اس میں ہیڈ آیا، پھر اس نے اس کو مارنا شروع کیا۔ ارمغان نے 31 دسمبر کو ایک لڑکی کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ کال سینٹر میں اس کے پاس لڑکیاں کام کرتی تھیں، ان کے ساتھ اس طرح کے تعلقات یہ قائم کر لیتا تھا اور کسی بھی بات پہ غصہ ہو کے ان کو مارتا تھا۔ کیا ارمغان سے اس کی کوئی دوستی تھی یا صرف اور صرف ڈرگس کا لین دین تھا؟ مصطفیٰ کی والدہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ ڈرگس کے کاروبار سے وابستہ نہیں تھا۔ اسی طرح سے ارمغان کا جو والد ہے وہ سارے شواہد سامنے ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں میرے بیٹے نے مرڈر نہیں کیا۔ مصطفیٰ کی مدر کا کہنا ہے کہ ارمغان ان کے بیٹے سے جیلس ہوتا تھا، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے۔ شراز نے یہ بتایا کہ مصطفیٰ ارمغان اور مصطفیٰ کے درمیان لڑائی کی وجہ کیا بنی؟ 3 سوالات اس سے کرتا رہا کہ تم نے مجھے وہ تصویر کیوں بھیجی چھلے ہوئے کیلے کی۔ کیا ارمغان نے پہلے سے کوئی پلاننگ کی ہوئی تھی کہ مصطفیٰ کو حب لے جا کر زندہ جلانا ہے؟ ارمغان کے پیچھے کوئی ایسی قوت تو ہے جو اس کو بچانا چاہتی ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ ایک کیس جو مرڈر کا کیس ہے وہ ضرور چل جائے، لیکن کروڑوں روپے کمانے والے ارمغان کا اللیگل بزنس تھا کیا؟ کمپیوٹرز کے اندر کچھ ایسا موجود تھا جس کے لیے ایک کم عمر نوجوان پولیس کے ساتھ اور اتنی بڑی فورس کے ساتھ 4 گھنٹے تک لڑتا رہا، اور صرف اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ کمپیوٹر سے سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دے۔ طاہر حسن گرفتار کس طرح سے ہوتا ہے؟ جب طاہر کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تو وہاں جو انکشافات ہوئے نا، اس نے سب کو پریشان کر دیا ہے۔ نو دولتیے کی ایسی گنڈا گردی جو ایک بچے کی جان لے گئی۔ مصطفیٰ عامر کیس کے ایسے حقائق جو آج سے پہلے سامنے نہیں آئے، آج آپ جانیں گے کراچی کے سینئر جرنلسٹ کامل عارف سے، جنہوں نے اس کیس کے گراؤنڈ فیکٹس کو بہت قریب سے دیکھا۔ ارمغان کن کن غیر قانونی دھندوں میں ملوث تھا؟ پولیس اہلکار کیسے ارمغان کی مبینہ طور پر سہولت کاری کرتا تھا؟ پچھلے 2 سال سے ڈرگز بیچنے والے طاہر حسن پر پولیس کی نظر کس طرح سے پڑی، اور کراچی کے اسکول کالجز میں کس طرح سے ڈرگز عام ہو گئی ہے، یہ سب حقائق جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ سنو کرائم پوڈ کاسٹ کے 90% ویورز وہ ہیں جنہوں نے اب تک سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کے خیال میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔ مصطفیٰ عامر مرڈر کیس کو سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا بہت ضروری ہے، جیسے کہ ارمغان کون ہے، مصطفیٰ عامر کون تھا اور شہراز کون ہے، اور ان سب میں ایسا کیا ہوا کہ مصطفیٰ عامر کے قتل کی نوبت آ پہنچی۔ ارمغان اور شراز جو بعد میں پکڑا گیا، جس کی پوائنٹیشن پہ ارمغان کا کیس فائنلائز ہوا کہ یہ ارمغان نے ہی مصطفیٰ کا قتل کیا ہے۔ یہ آپس میں کلاس فیلو تھے، اسکول میں انہوں نے ساتھ پڑھا، 7ویں اور 8ویں کلاس تک یہ شراز بتاتا ہے کہ ہم ساتھ پڑھتے رہے، پھر اس کے بعد اسکول ختم ہو گیا تھا، پھر دوستی ختم ہو گئی تھی، اور حال ہی میں میری دوبارہ دوستی ہوئی، اور میں دوبارہ جو ارمغان سے دوستی میں جڑا وہ صرف اس وجہ سے جڑا تھا کہ اس کے جو فائنینشیل حالات میں نے دیکھے، ششکے دیکھے، گاڑیاں دیکھیں، پیسہ دیکھا، تو اس سے ایڈمائر ہو کے میری دوستی ہو گئی۔ اچھا، مصطفیٰ جو ہے یہ ڈیفنس کا ایک ایسا لڑکا تھا جس کا سرکل بہت بڑا تھا، اور اس کا تعلق واسطہ زیادہ تر لوگوں سے دوستیاں جو تھیں وہ جیسے ایک نئے ینگسٹر لڑکے کی ہوتی ہیں ویسی تو ہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیونکہ اس کا یہ منشیات کا کاروبار کرنے لگ گیا تھا کم عمری میں ہی، اور یہ کوکین اور ویٹ کا کاروبار کر رہا تھا، تو اس سے وابستہ اس کی دوستی ہوئی ارمغان کے ساتھ۔ اچھا، ارمغان بھی ماضی میں منشیات کے کاروبار سے وابستہ رہا، اس کا کرمنل ریکارڈ موجود ہے، اس کے والد صاحب کا کرمنل ریکارڈ موجود ہے، لیکن وقت گزرا تو ارمغان نے منشیات کا کاروبار چھوڑ دیا، اور یہ جو آپ کہہ لیجئے کہ کال سینٹر یا کال سینٹر کی آڑ میں جو دوسرا جو آپ کہہ لیں کہ بزنس ہوتا ہے، جس میں خاص طور کے اوپر عام فہم زبان میں کہہ لیں کہ ڈبہ کیا جاتا ہے، پھر بٹ کوائن کا کام ہوتا ہے، وہ اس طرح کی آن لائن بزنس سے وابستہ ہو گیا۔ تو یہ ان کا آپس میں تعلق تھا، اور یہ آپس میں جو دوستیاں تھیں یہ منشیات کی خرید و فروخت کی دوستی تھی، آپ یہ کہہ لیجئے کہ پارٹیوں کی دوستی تھی، ایک ہینگ آؤٹس کی زندگی جو کہ گزارتے تھے لڑکے، یہ اس کی دوستیاں تھیں۔ میں نے مصطفیٰ عامر کی مدر کا انٹرویو سنا جس کے اندر وہ بتاتی ہیں کہ آج سے کچھ سال پہلے مصطفیٰ کا ایک دوست تھا تیمور، اس نے لاہور میں کوئی کوریئر بھیجا، لیکن کسی وجہ سے وہ واپس آ گیا، اور اس کو ریسیو کرنے کے لیے اس کے دوست نے مصطفیٰ کو بھیجا، لیکن وہیں پہ ANF کی ریڈ ہو گئی جس نے مصطفیٰ کو اریسٹ کر لیا۔ اب ان کا کہنا تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کے دوست نے مصطفیٰ کو ٹریپ کیا۔ کیا پولیس کو تفتیش میں کوئی ایسے شواہد ملے ہیں جس سے یہ سامنے آتا ہو کہ مصطفیٰ ڈرگس کے اندر انوالو تھا؟
اچھا دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو اس کو ثابت کرنے والے کوئی بھی نہیں ہے نا کہ وہ ڈرگس کے بزنس سے وابستہ تھا یا نہیں تھا. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ان شواہد کی بنیاد کے اوپر بات کر رہے ہیں جو کہ آن ریکارڈ ہے، پیپر کے اوپر موجود ہے. مصطفیٰ کے اوپر پہلی بات تو کہ پولیس نے مقدمہ نہیں کیا تھا، اینٹی نارکوٹکس فورس نے مقدمہ کیا تھا اور ابھی بھی اس کا کیس چل رہا ہے. اور جب مصطفیٰ کے مرڈر کی جس دن یہ مرڈر کا کیس میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوا ہے، اسی دوران اینٹی نارکوٹکس فورس سے اس کے ناقابل ضمانت وارنٹ بھی نکلے. تو اب اے این ایف جو ہے بتائے گی عدالت کو کہ مصطفیٰ کا تو مرڈر ہو گیا ہے. پھر جو انہوں نے بات کی کہ تیمور اس کا دوست تھا، تیمور نے انوالو کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ماں باپ جو ہیں ان اپنی اولاد کے لیے ایسی ہی بات کرتے ہیں، اپنے اولاد کو اسی طریقے سے ڈیفینڈ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں مانتا. جیسے اب میں آپ کو اس کی مثال ایسے دے دیتا ہوں کہ مصطفیٰ کی والدہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ ڈرگس کے کاروبار سے وابستہ نہیں تھا. اسی طرح سے ارمغان کا جو والد ہے، وہ سارے شواہد سامنے ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں میرے بیٹے نے مرڈر نہیں کیا. تو دیکھیے ان کی والدہ کا پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن جو فورسز نے مقدمے کیے وہ کورٹ میں کیس چل رہا ہے. پھر جو بعد میں مصطفیٰ کے انتقال کی خبر یا جو انویسٹیگیشن تھی اغوا ہونے سے لے کے اس کی ڈیڈ باڈی ملنے تک، وہاں تک کی جو تفتیش ہے اس میں بار بار یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ مصطفیٰ جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے لوگوں کے ساتھ بزنس کر رہا تھا ڈرگس کا. مصطفیٰ عامر کے بارے میں جہاں تک ہم جانتے ہیں وہ تو BBA کا اسٹوڈنٹ تھا اور 3 مہینے رہ گئے تھے اس کی ڈگری کمپلیٹ ہونے میں. لیکن اگر ہم تھوڑا اور ڈیٹیل میں جان سکیں مصطفیٰ کرتا کیا تھا، کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اور کیا ارمغان سے اس کی کوئی دوستی تھی یا صرف اور صرف ڈرگس کا لین دین تھا؟ جی دیکھیے، بالکل BBA کا اسٹوڈنٹ تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی کچھ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز بھی وائرل ہیں مصطفیٰ کی، جس میں وہ جو ہے وہ مختلف کریکٹرز اور ایکٹنگ کرنا. اور ایک آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 20 سال اور 23 سال کا لڑکا جس طرح کے ماحول میں ہوتا ہے، بالکل مصطفیٰ اس طرح کی زندگی جی رہا تھا. اچھا، ان کی دوستی ہو گئی تھی اور دوستی اسی طریقے سے ہوئی تھی کہ مصطفیٰ جو ہیں وہ منشیات فروخت کرتا تھا اور ارمغان منشیات خریدتا تھا. پھر کبھی مصطفیٰ پارٹی کہیں تھرو کر دیتا تھا، کبھی جو ہے ارمغان تھرو کر دیتا تھا، یا مختلف جگہوں کے اوپر جو پارٹیز ہو رہی ہوتی تھیں تو اس میں یہ مشترکہ جو دوست بن جاتے ہیں، ایک پارٹی کا جو سرکل ہو جاتا ہے جس میں آپ مختلف جگہوں پہ پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں آپ 2-4 دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں، کبھی وہاں ملاقات ہو گئی، کبھی کہیں ہو گئی، تو وہ پھر گریجولی دوستی بڑھ جاتی ہے. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ دوستی جو ہے اس میں نیو اینڈ نائٹ سے جو اس کے دوست ہیں سارے وہ بتاتے ہیں مصطفیٰ کے اور ارمغان کے کہ ان میں جو ہے اختلافات شروع ہوئے نیو اینڈ نائٹ کو. اب اس کے اوپر مختلف تھیوریز موجود ہیں کیونکہ ارمغان سچ بولتا نہیں ہے، پراپر طریقے سے بتاتا نہیں ہے. شراز جو ہے وہ اتنا ہی بتاتا ہے جتنا اس کو پتا ہے. مصطفیٰ کی مدر کا کہنا ہے کہ ارمغان ان کے بیٹے سے جیلس ہوتا تھا جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے. آپ نے یہ پورا کیس دیکھا ہے، آپ کو مرڈر کا موٹیو کیا لگتا ہے؟ اور کیا ارمغان مصطفیٰ کا مرڈر کرنا چاہتا تھا یا تشدد اتنا شدید کر دیا تھا جس کی وجہ سے بعد میں باڈی کو ٹھکانے لگانے کے لیے مصطفیٰ کو زندہ جلا دیا ارمغان نے؟ دیکھیے بالکل یہ بات انویسٹیگیشن میں بھی سامنے آ رہی ہے اور جو تحقیقات کر رہے ہیں اس میں جتنے بھی سینئر افسران اب تک اس ارمغان کیس کو انویسٹیگیٹ کر چکے ہیں، انہوں نے جتنی بھی دفعہ اس پورے کیس کو انویسٹیگیٹ کیا اس میں یہ بات سامنے آئی کہ بظاہر ایسا کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا کہ جس کے پیچھے اس طریقے سے قتل کر دیا جائے اور کراچی سے لے کے بلوچستان لے جا کے اس کو زندہ جلا دیا جائے. جو نظر آئی بات بالکل ایسی تھی کہ کہیں نہ کہیں جیلسی کا عنصر ضرور تھا. ارمغان میں یہ جیلسی مصطفیٰ کو لے کے پائی جاتی تھی کہ مصطفیٰ کے پاس ذرا پارٹی بوائے ہے، لڑکیوں سے دوستیاں زیادہ ہیں، لوگ اس کے ساتھ ذرا دوستی ذرا جلدی کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں. اور اس بات کو لے کے بالکل کہیں نہ کہیں رفٹ تھی. اور اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو لڑائی ہوئی آخری وہ کسی لڑکی کے پیچھے ہوئی اور وہ لڑکی کی بنیاد پہ ہوئی. اچھا، وہ لڑائی جو ہے مصطفیٰ کو پتہ تھی اور اس کی وجہ ارمغان کو پتہ ہے. شراز کو جتنا پتہ تھا اس کی بات سے اندازہ ہوا کہ لڑائی جو کے پیچھے جو ہے وہ کوئی لڑکی ہے، اس لڑکی کی وجہ سے یہ لڑائی جو ہے وہ زیادہ شدت اختیار کر گئی. اچھا، شراز کا جہاں تک رول ہے، شراز اس کو ڈائریکٹلی مارنے میں انوالو نہیں ہے. شراز اس دن وہاں پہ پہنچ گیا تھا ارمغان کے گھر پہ اور ارمغان اس ٹائم پہ مصطفیٰ بھی آ گیا تھا. تو اس دوران ارمغان نے شراز کے سامنے اس کو مارنا شروع کر دیا. پھر وہ مارتا رہا. اچھا، ارمغان جو ہے ایک یہ کہہ لیجیے کہ تھوڑا سا شدت پسندی اس کے اندر کہہ لیں، غصہ کہہ لیں کہ شدید غصے والا لڑکا ہے. اور اس نے جو ہے غصے میں جب اس کو مارنا شروع کیا تو اس کے پاس ویپن بھی بہت زیادہ ہے. تو شراز جو ہے وہ ڈر گیا، شراز کی ڈری ہوئی کیفیت ہو گئی.
تو وہ شراز اپنے انٹرویو میں بھی بتا رہا ہے کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو یہ مجھے بھی مار دیتا, اگر میں اس کو روکتا تو یہ مجھے مار دیتا. بلوچستان میں بھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو یہ شاید مجھے بھی مار دیتا, میں خوف میں مبتلا ہو گیا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے سامنے یہ پورا انسیڈنٹ ہوا, اس کو پہلے زخمی کیا گیا, پھر دونوں نے گاڑی میں اس کے ساتھ اس نے اس کی مدد کی گاڑی میں ڈالنے کی, اور پھر اس کو وہاں تک بلوچستان لے جا کے آگ لگانے تک میں شراز جو ہے اس کے ساتھ تھا. تو اس لیے اس کا ظاہر کیس میں وہ شامل تو ہو گیا ہے اور کیس میں اس کا نام بھی ہے. اب اس میں سوال یہ بنتا ہے کہ جب پولیس چلان کرے گی تو کیا شراز کو ملزم بنا کے چلان کرے گی یا شراز کو کیس کا واحد گواہ بنا کے پیش کرے گی, کیونکہ شراز ہی ابھی تک جو ہے پولیس کے پاس جہاں دوسرے ایویڈنسز موجود ہیں اس میں سب سے بڑا موقع کا جو ایویڈنس یا گواہ ہے وہ شراز ہے. تو اگر شراز کو ملزم کی کیٹیگری میں تصور پولیس کرتی ہے, یہ پولیس کا جب چلان جمع ہوگا جب سامنے آئے گی بات, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ شراز جو ہے وہ پولیس کا گواہ بننے کے لیے تیار ہے. اور شراز نے جو ابھی تک اسٹیٹمنٹ دی ہے, پورا کیس جو ڈسکلوز کیا ہے وہ شراز نے کیا ہے, اور شراز پورا واقعہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے اس نے مارا, راڈ سے مارتا رہا, زخمی حالت میں وہاں سے نکالا, پھر گاڑی کے اندر ہم نے اس کو ڈالا, گاڑی میں ڈالنے کے بعد اس نے چادر میں اس کو لپیٹا, پھر چادر میں لپیٹنے کے بعد وہ یہ بتاتا ہے کہ مصطفیٰ کو جب گاڑی میں ڈال دیا تھا تو مصطفیٰ کی ہی گاڑی میں ڈالا تھا, اور اس گاڑی میں ڈالنے کے بعد اس نے جو ہے شراز نے اس گاڑی سٹارٹ کر کے اس کا پیٹرول دیکھا کہ اس کے میں گاڑی میں پیٹرول کتنا ہے, تو پیٹرول کم تھا. تو اس نے شراز نے بتایا کہ مجھے اس نے کہا کہ جاؤ جو میری گاڑی کے پاس ایک کین رکھا ہے پیٹرول کا وہ اٹھا کے لے کے آؤ. تو اس نے پیٹرول پہلے فل کیا اور جو کین کے اندر پیٹرول تھوڑا سا بچ گیا تھا وہ گاڑی میں رکھ لیا, اور جب یہ بلوچستان پہنچے ہیں تو وہاں پہ جو بچا ہوا پیٹرول تھا وہ اس نے گاڑی میں ڈالا. اور اس ٹائم پہ شراز نے یہ بتایا کہ مصطفیٰ زندہ تھا, اور اس نے ڈگی کھول کے دیکھا تو مصطفیٰ جو ہے وہ بات بھی کر رہا تھا, اور اس نے مصطفیٰ کو موقع بھی دیا کہ تم بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. لیکن مصطفیٰ کے کیونکہ ٹانگوں پہ اس نے بہت زیادہ مارا ہوا تھا, جسم پہ بہت زیادہ مارا ہوا تھا, تو مصطفیٰ میں ہمت نہیں تھی بھاگنے کی. تو اس نے بس اتنی بات کرنے کے بعد پیٹرول چھڑکا, اور اس کو شراز نے یہ بتایا کہ اس کو کہا کہ تم آگے چلے جاؤ. جیسے ہی وہ کہتا ہے میں تھوڑا سا آگے گیا تو پیچھے سے ایک دم گاڑی کی جو ہے نا اس میں آگ لگنے کی اور دھماکے کی آواز آئی, اور یہ ارمغان بھی بھاگتا ہوا آ گیا. ارمغان سے ریلیٹڈ میں نے ایک نیوز آرٹیکل بھی دیکھا جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ ارمغان نے 31 دسمبر کو ایک لڑکی کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا. وہ لڑکی کون تھی اور اس لڑکی کا کیا رول ہے اس کیس میں؟ اچھا, یہ جو لڑکی ہے زوما نام ہے اس کا, اور یہ ارمغان جو ہے ایسی حرکتیں کرتا رہا ہے ماضی میں بھی. جو اس کی دوستیں تھیں یا کال سینٹر میں اس کے پاس لڑکیاں کام کرتی تھیں ان کے ساتھ اس طرح کے تعلقات یہ قائم کر لیتا تھا, اور کسی بھی بات پہ غصہ ہو کے ان کو مارتا تھا. یہ 31 تاریخ کی بات ہے یا 1 تاریخ کی بات ہے, اس میں جو ہے یہ زوما نام کی جو لڑکی ہے اس نے اس کو وہاں پہ اپنے آفس میں مارا ہے, اور بہت زیادہ تشدد کیا ہے اس کے اوپر, بروٹلی تشدد کیا. اور اس نے اس کو یہ بھی کہا کہ تم نے جو ہے نا کوئی میری مخبری کی ہے, اس ٹائپ کی یہ باتیں کرتا رہا. اور اس کے بعد جب شدید زخمی ہو گئی تو اسی دوران وہ شراز موقع پہ پہنچا تھا, تو شراز نے لڑکی کو مزید مارنے سے روکا, اور اس کے بعد اس کو اسپتال کے لیے روانہ کر دیا. یہ اسپتال پہنچ جاتی ہے لڑکی, اسپتال میں پھر اس کو جو ہے راستے میں دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اگر تم نے پولیس کو بتایا یا کچھ ایسا کیا تو تمہیں جان سے مار دیں گے. اور اس کے بعد وہاں پہ یہ ساری کیس جو ہے وہاں آ کے ہاسپٹل میں آ کے ختم ہو جاتا ہے. وہ لڑکی کمپلین نہیں کرتی, جو سرسری کمپلین کرتی ہے پھر وہ کمپلین وڈرا کر لیتی ہے, اور یہ کیس جو ہے دب جاتا ہے. لیکن اس جو زوما نامی لڑکی ہے جس کے اوپر تشدد کیا گیا وہ ایک الگ کیس ہے, اس کا مصطفیٰ قتل کیس سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہاں کیونکہ یہ جو ارمغان ہے یہ بہت سارے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بناتا تھا, اور اس کا یہ میں نے آپ کو بتایا غصے والا آدمی لڑکا تھا. تو غصے میں جب اس کا کسی سے جھگڑا ہو جائے یا کوئی بات بری لگ جائے یا اس کو لگ جائے کہ یہ بندہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو رہا ہے, یا اس کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ کوئی میری انفارمیشن پولیس کو دے رہا ہے, تو وہاں پر بھی یہ لوگوں کو تشدد کا نشانہ بناتا تھا. اچھا, اس پورے میں نا علی جو بات سمجھ میں آئی اور جو ہم نے شروع دن سے دیکھی وہ یہ تھی کہ ارمغان نے نا اپنی ایک دنیا قائم کی تھی. اچھا, وہ دنیا کیسی تھی کہ ارمغان نے اپنا گھر جو ہے اپنی مطلب کا یعنی کہ کہہ لیجیے کہ محفوظ بنکر نما ڈیزائن کیا تھا. اب اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں وہ وہی جان سکتا ہے, لیکن آپ یہ کہہ لیجیے کہ اس نے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے ایک بہت بڑا سیکیورٹی نیٹ ورک قائم کیا تھا. اس میں اپنے ساتھ 40-50 گن مین بھی رکھتا تھا شروع میں, پھر محلے والوں نے شکایت کی تو وہ گن مین اس نے کم کر دیے. یہ گھر جو آپ مسلسل ویڈیوز کے اوپر دیکھ رہے ہیں جس میں سب نے یہ رپورٹ کیا کہ یہ نارمل گھر نہیں ہے,
بلکہ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے, اس کو مضبوط بنایا گیا ہے, اس کی دیواریں مضبوط کی گئی ہیں, اس کے جو ہائیڈرولک گیٹس ہیں, پورا گھر اس نے اپنے موبائل سے آپریٹ کرنے کے لیے سسٹم لگایا تھا کہ اس کی مرضی کے بغیر گھر میں نہ تو کوئی داخل ہو سکتا ہے نہ نکل سکتا ہے. ایک گھر میں آپ عمومی طور کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ڈیفینس میں جو گھر ہوتے ہیں اس میں میکسیمم جو ہے 5 یا 8 کیمرے لگائے جاتے ہیں سیکیورٹی کے لیے. یہاں 35 سے 40 سے زائد کیمرے تھے, یعنی کہ گھر کے باہر سے لے کے ہر کمرے کو یہ خود مانیٹر کرتا تھا. ان کے جو ملازم تھے ارمغان کے, ان کو ایک مخصوص کمرے سے باہر نکلنے اور گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی. ارمغان کے جتنے بھی دوست آتے تھے ان کو ایک مخصوص حصے تک بیٹھنے کی اجازت ہوتی تھی کہ یہیں وہ دوست بیٹھیں گے. یہ کہا جاتا ہے کہ ارمغان زیادہ تر اپنے گھر میں کسی کو موبائل استعمال کرنے نہیں دیتا تھا. ارمغان کا جہاں فرسٹ فلور ہے, جہاں پولیس مقابلہ ہوا, وہاں پہ جو سیڑھیاں ہیں اس کو کراس کرنے کے لیے اس نے میٹل ڈیٹیکٹر تک لگائے ہوئے تھے کہ وہ اس کو اسکین کریں. پھر اس کے بعد ہر کمرے کی, میں نے آپ کو بتایا کہ جو دروازے تھے وہ الیکٹرانک ڈور کے ساتھ منسلک تھے, یعنی کہ ارمغان اگر اجازت دے گا تو ہی کوئی بندہ اس کمرے میں جا سکتا ہے, ادروائز نہیں جا سکتا. اور ہائی سیکیورٹی آپ کہہ لیجیے کہ ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیجیے کہ ایک جو جیل ہوتی ہے نا, جس میں سیکیورٹی کے تمام پیرامیٹرز کو رکھا جاتا ہے, اس نے اپنا گھر اس طریقے سے ڈیزائن کیا تھا. 6 جنوری سے پہلے کے اگر ایونٹس کو ہم دیکھیں, کیا مصطفیٰ کا موبائل ملا جس کے اندر ارمغان اور مصطفیٰ کی کوئی آپس میں چیٹ وغیرہ پولیس کے سامنے آئی ہوں, یا مصطفیٰ کی مدر نے کوئی ایسی چیز پولیس کو بتائی کہ ارمغان اور مصطفیٰ کے درمیان لڑائی کی وجہ کیا بنی کہ قتل کی نوبت آ پہنچی؟ دیکھیے, مصطفیٰ کے جو اصل موبائل تھا نا, جو اس کا آئی فون تھا, وہ نہیں مل سکا. وہ یا تو اس نے اس کے ساتھ جلا دیا گاڑی کے اندر یا اس کو ڈسٹرائے کر دیا, وہ موبائل تو نہیں ملا. اور ایک جو موبائل تھا, چھوٹا موبائل جس کے آپ نوکیا کا موبائل کہہ لیں, وہ موبائل جو ہے وہ اس کے کمرے سے ملا, جو مین ایویڈنس ہے پولیس کے پاس. مصطفیٰ کا ایک موبائل جو ہے اس کمرے سے مل گیا پولیس کو, جس سے پولیس کو اس بات کی بھی تصدیق ہوئی تھی کہ مصطفیٰ اس لاسٹ ٹائم اس گھر پہ آیا تھا اور اسی جگہ پہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے. اور جو ڈیٹا ہے وہ تو ریٹریو ہو ہی نہیں سکا کیونکہ موبائل نہیں تھا. ہاں, اب ان کی والدہ کے پاس جو ہے وہ آئی کلاؤڈ کی اگر اس کی آئی ڈی ہوگی تو اس کا ڈیٹا جو ہے وہ پولیس نے ابھی تک کیوں نہیں لیا, ان کی والدہ نے کیوں نہیں دیا, یہ ایک سوالیہ نشان ہے کیونکہ وہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکا. 6 جنوری کو ارمغان نے مصطفیٰ کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا. اس ٹائم پہ شہراز سامنے تھا. کیا پولیس انٹیروگیشن میں شہراز نے کچھ بتایا پولیس کو کہ ارمغان اور مصطفیٰ ان دونوں کے درمیان کیا بات چیت ہوئی اس وقت؟ شہراز نے یہ بتایا کہ میں جب وہاں پہنچا تو یہ مصطفیٰ بھی جب آ گیا تو یہ پہلے مصطفیٰ نے اس کو ایک تھیلی کے اندر ڈرگز دی اور اس نے وہ ڈرگز لی اور اپنے دراز میں رکھ دی, اور مصطفیٰ کو اس کے بدلے میں اپنے دراز سے پیسے نکالے اور وہ پیسے دے دیے, جس کی قیمت جو پیسے ہیں وہ تقریباً 2.5-3 لاکھ روپے بتاتا ہے یہ کہ اس نے مصطفیٰ کو دے دیے. پھر وہاں یہ وہاں بیٹھ کے آپس میں انہوں نے بات شروع کی تو ارمغان نے اسی دوران جو ہے وہ راڈ نکالی اور مصطفیٰ کو پہلے ایک راڈ ماری. پھر جب دوسری راڈ ماری تو مصطفیٰ نے اس کو ہاتھ سے پکڑ لی وہ راڈ نا. جب راڈ وہ پکڑ لی تو اس نے پھر اپنا پسٹل اٹھایا اور پسٹل اٹھا کے 3 فائر کیے مصطفیٰ کو ڈرانے کے لیے اس کے پاس. وہ 3 گولیاں اس نے ایسی اس کو ڈرانے کے لیے ماری. اس میں جب گولیاں چلیں تو مصطفیٰ نے وہ راڈ چھوڑ دی. ارمغان نے پھر وہ راڈ اٹھائی اور پھر بیٹھ کے اس کو مارنے لگا. اس دوران وہ بتاتا ہے کہ ارمغان نے پھر اس کو مارنا چھوڑ دیا اور اس دوران بیٹھ کے ایک سگریٹ جلائی اور سگریٹ پینے لگ گیا. سگریٹ پینے کے دوران انویسٹیگیشن میں وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے اس دوران کوئی جو ہے وہ ٹاس کیا اور ٹاس کرنے کے بعد اس نے کہا اگر یہ ہیڈ آیا تو میں تمہیں ماروں گا, اگر نہیں آیا تو میں تمہیں نہیں ماروں گا. پھر وہ ٹاس کیا, اس میں ہیڈ آیا, پھر اس نے اس کو مارنا شروع کیا اور اس طرح سے رکتے رکتے ہر تھوڑی دیر بعد اس کو مارتا رہا اور مصطفیٰ اسی دوران شدید زخمی ہوتا رہا. اور اتنا زیادہ اس نے پھر اس کو مارنا شروع کیا کہ وہ اتنا زیادہ زخمی ہو گیا کہ وہ خون و خون ہو گئی جگہ, کارپٹ پہ خون آ گیا, پورے کمرے میں خون پھیل گیا, اس کی ٹانگیں چھل گئیں, جسم کے اوپر نشانات آ گئے اور وہ لاغر کنڈیشن میں آ گیا. جس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو یہاں سے نکالنا چاہیے اور نکالنے کے بعد اس کو جو ہے نا کہیں ڈسپوز آف یا چھوڑنا چاہیے. اچھا, اس دوران وہ یہ بتاتا ہے کہ مصطفیٰ کو جب وہ مار رہا تھا میں نے اس کو ایک آدھ دفعہ روکنے کی بھی کوشش کی لیکن وہ غصے میں نہیں رکا, اور اس دوران وہ 3 سوالات اس سے کرتا رہا کہ اس لڑکی سے تمہارا کیا تعلق ہے, ایک
مسلسل یہ سوال کر رہا تھا نشے میں، کیونکہ ارمغان نے اسی ٹائم مصطفیٰ کو جب مارنا شروع کیا تو نشہ کیا تھا. پھر اس کے بعد اس نے دوسرا سوال یہ شروع کیا کہ تم نے مجھے وہ تصویر کیوں بھیجی چھلے ہوئے کیلے کی، اور اس لڑکی سے تمہارا کیا تعلق تھا. تو یہ سوالات کرتے کرتے وہ مارتا چلا گیا اور وہ زخمی ہو گیا. اور اس کے بعد اس نے بولا کہ اس کو میرے ساتھ اٹھاؤ، اور اٹھانے کے بعد اس کو چادر میں لپیٹا اور اسی کی گاڑی میں لے گئے. اور وہی سارے جو ہوا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ گاڑی میں لے گئے، پھر گاڑی میں ڈال کے بلوچستان لے گئے. کیا ارمغان نے پہلے سے کوئی پلاننگ کی ہوئی تھی کہ مصطفیٰ کو ہب لے جا کر زندہ جلانا ہے، یا اسی وقت ارمغان کے ذہن میں یہ پلان بنا؟ اور شہراز اور ارمغان جب مصطفیٰ کو کراچی سے ہب لے کر گئے تو ایک صوبے سے دوسرے صوبے لے جانے میں راستے میں کسی بھی ناکے پہ روکا نہیں گیا ان دونوں کو؟ دیکھیے بالکل ایسا ہی ہے. یہ ایک تو سوالیہ نشان ہے، کیونکہ بلوچستان تک جو ہے گاڑیاں تو بہت زیادہ جاتی ہیں، لیکن اس طریقے سے ذرا وہاں پہ بلوچستان میں نظر بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور جس روٹ پہ یہ بتا رہے ہیں وہاں پر بھی پولیس ہوتی ہے، اور وہاں پہ انفارچونیٹلی یا یہ کہہ لیجیے کہ بڑی گاڑی کا روک کہہ لیں کہ پولیس عمومی طور کے اوپر نہیں روکتی. یا جس راستے سے یہ گیا یہ اسمگلنگ والا روٹ ہے، یہاں ان راستوں پہ اسمگلنگ بھی ہوتی ہے. پھر جو راستے تھے اس کو وہ راستے یاد تھے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ارمغان جو ہے نا بہت شاطر دماغ کا لڑکا ہے، بہت تیز ہے، بہت اسمارٹ ہے. تو اس نے اسی ٹائم فیصلہ کیا کہ یہ زخمی تو ہو گیا ہے، اگر میں اس کو یہاں مارتا ہوں یا یہاں مار کے کہیں پھینکتا ہوں تو یہ کیس تو پورا کھل جائے گا. تو اس نے اپنی طرف سے بہت اسمارٹ پلے کیا. اس نے دیکھیں اتنا اسمارٹ پلے کیا کہ اگر شراز نہ پکڑا جاتا، پولیس کو یہ پولیس سے مقابلہ نہ کرتا اور پولیس کو اس کے گھر سے مصطفیٰ کا موبائل نہ ملتا، تو آپ یہ کہہ لیجیے کہ یہ ثابت ہی نہیں ہو پاتا کہ مصطفیٰ گیا کہاں. آپ ڈھونڈتے رہتے کیونکہ مصطفیٰ کی لاش تو چل گئی تھی. اس نے کیا کیا کہ اس نے کراچی کا لڑکا تھا مصطفیٰ جو لاپتہ ہوا، پولیس کراچی میں مصطفیٰ کو ڈھونڈ رہی ہے، پولیس جو ہے کراچی میں تلاش کر رہی ہے کہ مصطفیٰ ملے گا. پولیس اس شبے میں ہے کہ شاید کسی ایجنسی نے اٹھا لیا ہے، یہ منشیات کا بزنس کر رہا ہے. اور پولیس ابھی اسی کشمکش میں ہے کہ مصطفیٰ کو ڈھونڈے کہاں پہ. اس نے مصطفیٰ کو ڈیڈ باڈی جلائی بلوچستان میں. بلوچستان پولیس کو ڈیڈ باڈی ملتی ہے 11 جنوری کو. 6 تاریخ کو یہ لاپتہ ہوتا ہے. بلوچستان پولیس ایک لوارث لاش جلی ہوئی ناقابل شناخت، جس کی گاڑی کی بھی شناخت نہیں ہو رہی، جس کی گاڑی کے اوپر نمبر پلیٹ نہیں ہے، وہ گاڑی رجسٹرڈ نہیں ہے، انجن جس نمبر اس کا نہیں آ رہا. پولیس نے کہا بھائی اب بلوچستان پولیس اپنے صوبے میں ڈھونڈ رہی ہے کہ کوئی ایسا لڑکا یا لڑکی کوئی ڈیڈ باڈی سمیت غائب تو نہیں ہے ہمارے صوبے کے اندر. تو وہاں سے بھی رپورٹ ملی کہ ایسا تو کوئی انسیڈنٹ رپورٹ نہیں ہوا کسی تھانے کے اندر کہ کوئی گاڑی سمیت لڑکا یا لڑکی غائب ہو، کیونکہ لاش تو ناقابل شناخت تھی. تو پولیس نے ایدی کے حوالے کی ڈیڈ باڈی. ایدی والوں نے اس کو ڈیڈ باڈی کو 3 دن رکھ کے اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ناقابل شناخت ہونے پہ دفنا دی. کراچی پولیس اس کو یہاں ڈھونڈ رہی ہے، ایجنسیاں اس کو یہاں ڈھونڈ رہی ہیں. ڈیڈ باڈی اس نے بلوچستان میں جلا دی اور یہ یہاں اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہے. اب کسی کا دماغ بھی نہیں جا رہا کہ بھئی یہاں پہ ہوا ہوگا. بیچ میں یہ کچھ دنوں کے لیے غائب ہوا ہے، یہ اسکردو چلا گیا کچھ دن کے لیے، وہاں غائب ہو گیا. وہاں یہ اطلاعات ہے کہ اس نے ایک ہوٹل خریدا ہے، تو یہ وہاں چلا گیا. وہاں سے کراچی آیا، کراچی آ کے بالکل آرام سے نارمل زندگی گزار رہا ہے، کیفوں میں بیٹھ رہا ہے، پارٹیاں کر رہا ہے، لوگوں سے مل رہا ہے، دوستوں سے مل رہا ہے، اور جیسے سب کچھ نارمل ہے. شراز کو البتہ اس نے غائب کیا تھا کہ تم جو ہے، پولیس نے جب شراز کو گرفتار کیا ہے، شراز گرفتاری سے 1 دن 2 دن پہلے آیا ہے، اور شراز کو اس نے اسکردو میں ہی ٹھہرایا تھا. اور شراز کو غائب کرنے کے بعد یہ جب مطمئن ہو گیا کہ بھائی سب کچھ پولیس کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں ہے، پولیس کو تو انویسٹیگیشن میں بھی کچھ نہیں مل رہا، ڈیڈ باڈی بلوچستان میں ہم نے جلا دی ہے، پولیس یہاں پہ چھاپے مار کے تھک گئی ہے، انویسٹیگیشن کر کے تھک گئی ہے، یہ اپنے طور پہ مطمئن ہو گیا. اور اس نے جو ہے پھر اس کے بعد جب ریلیکس ہو گیا، اس نے شراز کو بلا لیا. مین وائل پولیس جو ہے وہ ریڈ کرنے پہنچ جاتی ہے. پولیس پہنچتی ہے تو اس کو یہ تھا کہ بھائی مصطفیٰ کا قتل کیس تو پولیس مجھ سے ڈیٹیکٹ کرا ہی نہیں سکے گی، یہ انکشاف کبھی زندگی بھر ہو ہی نہیں سکے گا کہ مصطفیٰ کو میں نے مارا ہے، کیونکہ ایویڈنس تو ہے ہی کوئی نہیں. ڈیڈ باڈی تو میں جلا چکا ہوں، وہاں پر پولیس کے ہاتھ میں ڈیڈ باڈی بھی نہیں ہے، پولیس کو پتہ بھی نہیں ہے مصطفیٰ کدھر ہے. تو پولیس مجھے پکڑ بھی لے گی تو زیادہ سے زیادہ تشدد کرے گی، اور تشدد کرنے کے بعد میں کہوں گا کہ بھائی وہ مجھے جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلا اور مصطفیٰ کدھر ہے، میرا تو دوست ہے. 6 جنوری کے دن جب مصطفیٰ لاپتہ ہوا، اس وقت پولیس کا کیا رول تھا اس پورے کیس میں؟ وجیہہ عامر نے تو مصطفیٰ کے لاپتہ ہونے کی مسنگ کمپلینٹ بھی لکھوائی. اس کے بعد وجیہہ کو ایک رینسم کال بھی آتی ہے. اگر دیکھا جائے تو پولیس شہراز تک کیسے پہنچی، اور شہراز کے بعد ارمغان کا کیسے پتہ چلا پولیس کو؟ اچھا دیکھیں، یہ بڑی الجھی ہوئی سٹوری ہے. 6 تاریخ کو مصطفیٰ جو ہے لاپتہ ہوتا ہے. ان کی والدہ جو ہے درخشہ تھانے میں درخواست دیتی ہیں، انفارم کرتی ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے لاپتہ ہے. پولیس 7 تاریخ کو اس کے اغوا کی FIR کر دیتی ہے.
کیس چلا جاتا ہے انویسٹیگیشن پولیس کے پاس. انویسٹیگیشن پولیس اس کی تلاش کے لیے ان کی والدہ سے کہتی ہے کہ جی ہمیں اس کا موبائل بتائیں. تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ وہ موبائل سم والا تو استعمال نہیں کرتا, وہ نان پی ٹی اے آئی فون یوز کرتا ہے اور وہ ڈیوائس کے ساتھ یوز کرتا ہے. پولیس کہتی ہے اچھا جی چلیں ٹھیک ہے, ہم اس پہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, یہ کب نکلا تھا. پولیس اس جگہوں پہ جاتی ہے کہ گھر سے نکلا, اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی جاتی ہے. تو پولیس جب اس کو چیک کرتی ہے تو پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ کے اوپر اینٹی نارکوٹکس فورس کا کیس ہے, اور مصطفیٰ جو ہے وہ ڈیفینس میں مختلف جگہوں کے اوپر کوک اور ویڈ جو ہے یہ فروخت کرتا ہے. تو پولیس شروع کے کچھ دن تک 3-4 دن تک اس کو تلاش کرتی رہی, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس شعبے میں رہی کہ پولیس اہلکار جو تفتیشی افسر تھا وہ اس شعبے میں رہا کہ شاید اس کو کسی ایجنسی نے اٹھا لیا ہے, کیونکہ یہ منشیات کا بزنس کر رہا تھا. تو اس کو جو ہے پھر پولیس والوں نے مختلف ایجنسیوں سے رابطہ کرنا شروع کیا کہ مصطفیٰ نامی کوئی لڑکا آپ لوگوں نے تو نہیں اٹھایا ہوا, کیونکہ عمومی طور کے اوپر پریکٹس ہے کہ ایجنسیاں کوئی سسپیکٹ اٹھاتی ہیں یا منشیات کا ڈیلر بڑا اٹھا لیتی ہیں تو 1-2 دن ذرا اس کو نامعلوم مقام پہ رکھ کے تفتیش کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد گرفتاری کی جاتی ہے. تو پولیس والوں کو وہاں سے بھی جب جواب آ گیا کہ یہ نہیں ہے ایسا, پولیس اپنی تفتیش کرتی ہے, کبھی سی سی ٹی وی فوٹیج لینے کی کوشش کرتی ہے, کبھی موبائل کو ٹریک کرنے کی کوشش کرتی ہے. ان کی والدہ سے پوچھتی ہے کہ بھئی آپ کو کوئی شک ہے, تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ بھئی اس طرح سے اس کا جو ہے ارمغان کے اوپر انہوں نے شبہ ظاہر کیا. پولیس ارمغان کو چیک کرتی ہے تو ارمغان میں نے آپ کو بتایا کراچی میں نہیں تھا, یہ باہر تھا. پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد ایک انٹرنیشنل نمبر سے ان کی والدہ کو جو ہے نمبر کے اوپر میسج آتا ہے 2 کروڑ روپے کی توان کا. جیسے ہی 2 کروڑ کے توان کی ان کو کال آتی ہے, رینسم میسج آتا ہے, تو یہ کیس انویسٹیگیشن پولیس سے نکل کے جو اغوا برائے توان کا خصوصی سیل ہے, اینٹی وائلنٹ کرائم سیل, وہاں یہ کیس ٹرانسفر ہو جاتا ہے. وہ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل سی پی ایل سی پھر ایک پیج پہ آ کے مصطفیٰ کو تلاش کرنا شروع کرتے ہیں. سی پی ایل سی اور اے وی سی سی جب اس کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے تھا ایویڈنس کے مصطفیٰ کو تلاش کیسے کریں. تو انہوں نے وفاقی حساس ادارے سے مدد لی کہ ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کی جائے اس لڑکے کو ڈھونڈنے کے لیے, اور اس لڑکے کو ڈھونڈنے کے لیے وہ جو ڈیوائسز یہ یوز کرتا تھا اس کو ٹریک کیا جائے. تو وہاں سے وفاقی حساس ادارے نے پولیس کی سپورٹ کی اور ان کو جو ہے یہاں تک ٹریس کر کے دیا کہ مصطفیٰ جو لاسٹ آیا وہ اس پوائنٹ پہ آیا. وہ جو پوائنٹ تھا وہ ارمغان کا گھر تھا. تو ارمغان کے گھر پہ یہ جب پولیس پہنچتی ہے تو پھر یہ سارا واقعہ ہوتا ہے کہ پولیس وہاں جب جیسی اندر جاتی ہے تو ارمغان جو ہے پولیس پہ فائرنگ کر دیتا ہے. پھر فائرنگ کرنے کے بعد 4 گھنٹے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتا ہے. وہاں پر اس ٹائم پہ بھی اس کے ساتھ ایک لڑکی ہوتی ہے جس کو کچھ دیر بعد یہ جب پولیس اہلکاروں پہ فائرنگ کر دیتا ہے, جس میں ایک ڈی ایس پی اور 2 اہلکار زخمی ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد جب پولیس اس اوپر کے فلور پہ جانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ ایک دروازہ کھول کے ایک فائر کرتا ہے. تو پولیس اہلکار جو ہیں اس کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ ارمغان اور ارمغان کے ساتھ کمرے کے اندر کوئی جو ہے ویپن والے زیادہ لوگ ہیں اور اندر کوئی مصطفیٰ ہاسٹیج ہوگا, تو ہمیں مصطفیٰ کو بچانا ہے. تو پولیس اہلکار اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا گھیرا جو ہے جو آگے کی طرف بڑھنا تھا اس کو ہولڈ ڈاؤن کر دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے, اور اضافی نفری کراچی سے بلائی جاتی ہے کہ پولیس کی اضافی نفری آ جائے اور یہاں پہ ایک مصطفیٰ ہاسٹیج ہوگا اور اندر جو ہے کوئی کڈنیپرز ہوں گے. یہ پورا پروسیس چلتا ہے. اس دوران یہ کیا کرتا ہے, اس لڑکی کو کمرے سے نکال دیتا ہے اور لڑکی کو یہ کہتا ہے کہ تم نے جا کے یہ بتانا ہے پولیس کو کہ اندر جو ہے نا صرف ایک بندہ نہیں ہے, اندر جو ہے 8-10 مسلح لوگ ہیں. تو پولیس والے لڑکی کی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ اندر 8-10 مسلح لوگ ہیں تو پولیس اہلکار اور محتاط ہوتے ہیں کہ بھائی اندر کوئی بہت زیادہ لوگ ہیں, تو اگر ہم ایک دم آگے بڑھیں گے تو یہ پولیس کے اہلکار یہ زخمی بھی کر چکا ہے تو پولیس کو نقصان نہ ہو جائے. اسی دوران یہ کمرے سے ہر تھوڑی دیر بعد یہ کیونکہ کیمرے میں پولیس اہلکاروں کو دیکھ رہا تھا, پورے کیمروں کا جو گھر کا ایکسس تھا اس کے موبائل میں بھی تھا اور اس کے گھر میں جو کمرے میں جو LEDs لگی ہیں اس میں دیکھ بھی رہا تھا, تو اس کو پتہ چل رہا تھا کہ ابھی پولیس والے آگے تو نہیں بڑھ رہے. جیسے ہی پولیس اہلکار آگے بڑھنے کی کوشش کرتے یہ اندر سے ایک گولی چلاتا تو پولیس اہلکار پھر رک جاتے. اچھا, اس نے 4 گھنٹے وہاں پہ لیے. اس نے سرنڈر تو اس نے کرنا تھا لیکن اس نے 4 گھنٹے لیے. اس 4 گھنٹے میں پولیس اہلکار یہ بتاتے ہیں کہ اس کے کمرے میں جو ہیوی آپ نے فوٹیجز میں دیکھ رہے ہوں گے, جو آپ نے دیکھی بھی ہوں گی علی, کہ اس میں جو ہیوی کمپیوٹر سسٹم اور سارا لگا ہوا تھا, سی پی یو جو ہیوی سی پی یو سسٹم لگے ہوئے تھے, اس کا یہ ریکارڈ ڈیلیٹ کرتا رہا. اس نے DVR جو CCTV کا ریکارڈ تھا وہ بھی ڈیلیٹ کیا, جو اس کے کمرے میں کمپیوٹر رکھے ہوئے تھے اس کا ریکارڈ بھی ڈیلیٹ کیا, اس نے اپنے موبائل کا ریکارڈ بھی ڈیلیٹ کیا. تو اس نے 4 گھنٹے صرف اس بات میں لگائے کہ اس کو پتا ہے کہ پولیس مجھے گرفتار کر کے ہی لے کے جائے گی.
تو पुलिस एहलकारों ने 4 घंटे इसको गिरफ्तार करने में जो लगाए, ये इतना होशियार है कि ये सीसीटीवी कैमरे में देख के जैसे ही पुलिस आगे बढ़ती है अंदर से एक फायर करता और लड़की को भेज के मैसेज कन्वे करा दिया कि अंदर 8 से 10 मुसल्ला लोग मौजूद हैं। जब पुलिस कमरे में पहुंचती है एंड में पता चलता है ये तो अकेला बंदा है। अब पुलिस इससे इन्वेस्टिगेशन वहाँ से शुरू करती है कि भाई मुस्तफ़ा कहाँ है। ये डिसोन कर देता है कि मुस्तफ़ा का तो मुझे पता ही नहीं है, मैंने तो पुलिस पे गोलियां इसलिए चलाई हैं कि मुझे तो पता ही नहीं पुलिस एहलकार आए हैं, मैं तो समझा मेरे घर में डाकू आए हैं, मैं तो इतनी देर से डाकू समझ के गोलियां चला रहा हूँ। इसने ये ड्रामा करना शुरू कर दिया और यही ड्रामा इसने पहले दिन कोर्ट में भी किया। और कोर्ट में अनफॉर्चुनेटली जो हुआ वो सबके सामने है कि जज साहब ने जिस इतने बड़े इंसिडेंट में रिमांड नहीं दिया, फिर ये जेल कस्टडी हो गई। जेल कस्टडी होने के बाद पुलिस ने, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट से रब्ता किया। हाई कोर्ट इस पूरे वाक़े में परेशान हो गई कि इतना इंपॉर्टेंट केस जिसमें बंदा अगवा है, पुलिस एहलकार ज़ख्मी है, एक डीएसपी ज़ख्मी है, उसमें अदालत ने रिमांड क्यों नहीं दिया। और फिर पुलिस को हाई कोर्ट से रुजू करने के बाद रिमांड मिलता है और आज उसका तफसीली फ़ैसला भी आ चुका है कि उस जो इंसदाद दहशतगर्दी के जज थे उनके फ़ैसले को अदालत ने, हाई कोर्ट ने कालादम करार दिया है और उसको गैर मुनसिफाना फ़ैसला करार दिया है। कुछ यूट्यूबर्स का ये कहना है कि जिस वक्त पुलिस ने रेड किया अरमगान के घर, उस वक्त अरमगान की अपने फादर से बात हुई और फादर ने ये कहा कि तुम्हारे पास जो वेपन्स हैं उसका इस्तेमाल करो। क्या असल में पुलिस के सामने ऐसी कोई बातचीत इनकी आई है? देखिए बिल्कुल ऐसा हुआ होगा। इसने बिल्कुल डेफिनेटली अपने वालिद को, जब ये फायर कर रहा था या पुलिस अफसर ज़ख्मी हो गए थे, इसने वालिद को फ़ोन किया होगा। और इनके वालिद क्योंकि ख़ुद बड़े एग्रेसिव हैं, आपने देखा होगा वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि कभी कहते हैं सही मारा, कभी कहते हैं पुलिस एहलकारों को सही गोलियां मारी, मेरे घर में तो डकैती कर रहे थे। और वो इतना ज़्यादा इस केस को ले रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, इनके बेटे ने कुछ किया ही नहीं है। अब आप एक बात बताइए कि एक डीएसपी को, 2 पुलिस एहलकारों को आप ज़ख्मी कर दें, आप कैमरे में देख रहे हो कि बाहर इतनी ज़्यादा पुलिस खड़ी है, यूनिफॉर्म में लोग खड़े हैं, सीनियर अफसरान खड़े हैं और आपके घर को पुलिस ने हर तरफ से घेरे में लिया हुआ है और आप लड़ रहे हैं और अकेले लड़ रहे हैं, यानी कि इतनी बड़ी फोर्स के साथ आप लड़ रहे हैं। तो आप, ऐसा क्या था आपके घर के अंदर, ऐसा क्या चीज़ आप छुपाना चाह रहे थे, ऐसी क्या चीज़ को बचाना चाह रहे थे, ऐसा कौन सा डिजिटल एविडेंस मौजूद था उन कंप्यूटर्स के अंदर जिनको मिटाने की कोशिश की जा रही थी और उनको मिटाने में आप कामयाब भी हो गए। अब देखिए इसमें कोई ना, अब सवाल ये है कि अभी तक देखें इतना हाई प्रोफाइल केस है, अभी तक उसके जो कंप्यूटर्स हैं डीकोड नहीं हो सके, कोई आला सतह का बोर्ड नहीं बना है। इसके पीछे कोई ऐसी कुव्वत तो मौजूद है, जो सवाल हम उठा रहे हैं या हमें समझ में आ रहा है, जो कह रही है कि ठीक है, मतलब मुस्तफ़ा कत्ल केस तक तो इस केस को चलने दें, लेकिन जो एफआईए का काम है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है, जो कंप्यूटर्स का रिकॉर्ड है, उस तक किसी को एक्सेस ना हो। तो अरमगान के पीछे कोई ऐसी कुव्वत तो है जो उसको बचाना चाहती है और वो ये चाहती है कि एक केस, जो मर्डर का केस है, वो ज़रूर चल जाए, लेकिन ये जो एफआईए है या एक आला सतह का बोर्ड है जिसमें ये चीज़ सामने ना आए कि इन कंप्यूटर से क्या डिलीट हुआ। अब आप ये देख लीजिए कि जो सीसीटीवी का रिकॉर्ड है, अमूमी तौर के ऊपर अगर कोई डिलीटेड रिकॉर्ड होता है वो 2 दिन मैक्सिमम 4 दिन के अंदर आ जाता है। आज इतने दिन हो गए इसके सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड तक नहीं मौसूल हुआ है। वो लैब में गई हुई है, लैब कब उसको रिट्रीव करेगी, कब रिकॉर्ड भेजेगी, वो जो कंप्यूटर है कब तहवील में लिए जाएंगे, कब उसको सीज होगा, वो कब एग्जामिन होने जाएंगे, कब उनका पता चलेगा वो ऐसा क्या उसके अंदर मवाद था जो डिलीट किया गया, ऐसे कौन से राज उसमें दफन है जिनको मिटा दिया गया और उनको कोई खोलने नहीं दे रहा। तो ये सारे सवालिया निशान हैं जो अब आगे जाके खड़े होंगे और मैं कहता हूँ कि वो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन ज़ाहिर है अभी तो हम सब देख रहे हैं कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन चलेगी। इसमें जो है पुलिस ने ये चीज़ तो डिस्क्लोज़ कर दी है कि एक ऐसा नेटवर्क और ऐसा कॉल सेंटर कायम था जहाँ से कुछ ऐसा काम हो रहा था, उन कंप्यूटर्स के अंदर कुछ ऐसा मौजूद था जिसके लिए एक कम उम्र नौजवान पुलिस के साथ और इतनी बड़ी फोर्स के साथ 4 घंटे तक लड़ता रहा और सिर्फ उसका मकसद ये था कि वो हर जगह से अपने मोबाइल से, उन कंप्यूटर से, सिस्टम से जो है वो सारा डाटा डिलीट कर दे। रिसेंटली हमारे सामने आया कि कराची के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉल सेंटर्स हैं जहां पर इल्लीगल काम होता है, जिन पर एफआईए ने क्रैकडाउन भी किया। अगर हम जानना चाहें कि उन कॉल सेंटर्स में ऐसा क्या होता था, क्योंकि अरमगान का भी उनसे मिलता जुलता ही काम होगा। इसके अलावा जो अरमगान के पास वेपन्स थे, क्या उनका लाइसेंस मौजूद था उसके पास? और जब अरमगान ने पुलिस पर फायरिंग की तो क्या पुलिस की जानिब से कोई जवाबी फायरिंग की गई थी उस टाइम पे? देखें, पहली बात तो ये है कि जब पुलिस को ये पता होता है कि एक ऐसे ऑपरेशन में है जहाँ पर
ایسے ملزمان ہیں جن کے قبضے میں یا ان کے ہاسٹیج میں مغوی ہے تو پولیس گولی نہیں چلاتی. پولیس احتیاط کرتی ہے کہ مغوی کو کیونکہ بچانا ہوتا ہے, تو پولیس نے اس لیے گولیاں نہیں چلائیں. پولیس نے جو ہے وہ اس ٹائم کے اوپر گولیاں چلانے میں احتیاط کی. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, یہ جو کال سینٹر ہے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو جینون کال سینٹر ہوتا ہے. جینون کال سینٹر ایسا ہوتا ہے جو امریکہ میں ایک کمپنی ہے یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ایک کمپنی ہے, یہاں سے لوگ بیٹھ کے ان کو جو کال سینٹر ڈیولپ کیا جاتا ہے وہ ان کو سروسز دیتے ہیں. یعنی کہ ایک کمپنی مثال کے طور کے اوپر امریکہ میں ہے اور انہوں نے وہاں پہ وہ سروسز لینی ہے اور وہاں پہ مہنگی پڑتی ہیں, تو وہ پاکستان میں کسی کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں تو ان کو وہ سستا پڑ جاتا ہے. تو یہ تو ہے لیگل کال سینٹر, یا آپ یہ کہہ لیجیے سافٹ ویئر ہاؤس. پھر اسی طرح سے کال سینٹر کو ہم نے نام دے دیا کال سینٹر کا. پھر ایسے بہت سارے آئی ٹی کے آفیسز ہیں جہاں پہ سافٹ ویئر ہاؤس کھولے گئے, اور وہ سافٹ ویئر ہاؤس جو ہیں وہ جائز ہیں, لیگل ہیں, لیکن ان کا ریشو بہت کم ہے, وہ کام کر رہے ہیں. پھر اس میں بہت بڑی تعداد کے اندر, صرف کراچی میں نہیں پورے پاکستان میں ایسے کال سینٹرز کا کانسیپٹ آیا جہاں پہ جو ہے کریڈٹ کارڈ کی چوری کی جاتی ہے, جو کہ انٹرنیشنل جو کریڈٹ کارڈ ہولڈر ہیں ان کے ساتھ اسکیم کیا جاتا ہے. اور ان کا اسکیم کر کے جو ہے بہت روزانہ کی بنیاد کے اوپر ٹارگٹ کرنے کے بعد ان کا ڈارک ویب سے جو ہے وہ ڈیٹا خریدا جاتا ہے, پھر ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یہاں سے بیٹھ کے, اور اس کے بعد یہ ایک بہت بڑی اسکیمنگ ہے جو ہوتی ہے, جس میں جو آپ نے کہا کہ کروڑوں روپے کیسے بنا لیتے ہیں, یہ اس اسکیمنگ کا حصہ بنتا ہے. پھر اس میں بٹ کوائن کی مائننگ ہے, بٹ کوائن سے ریلیٹڈ بزنس یہ اپنا کرتے ہیں, یہ سارا کام ہوتا ہے. اس پورے بزنس میں جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی عمر رسیدہ لوگ شامل نہیں ہیں. یہ کام جو ہے 18 سال 17 سال 16 سال سے آن ورڈ, یعنی کہ آپ 16 سال سے کہہ لیں, 16 سال سے 25 سال تک کا لڑکا کر رہا ہے. کیونکہ یہ جو نئی جنریشن ہے یہ کمپیوٹر میں انہوں نے آنکھ کھولی, ان کے ٹیکنالوجی کے دور میں آنکھ کھولی, تو ان کو ٹیکنالوجی سے بہت نو ہاؤ ہے, کمپیوٹر سے بڑی ان کو گرفت ہے ان کی, یہ ٹیکنالوجی سے کے بارے میں بہت معلومات رکھتے ہیں اور کمپیوٹر میں ان کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے. تو یہ 16 سال سے 25 سال کے درمیان کے جو لڑکے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور آپ کراچی میں ایسے جو ان لیگل بزنس کرنے والے یا کال سینٹر یا لیگل یا ان لیگل دونوں صورتوں میں کام کرنے والے جو ینگسٹرز ہیں, آپ ان کو دیکھیں گے جب وہ یہ کام کرنا سیکھ لیتے ہیں تو وہ رات ہی رات جو ہے وہ ملینس روپیز کما لیتے ہیں. اور وہ اگر 2 سال بعد آپ دیکھیں تو ان کے پاس 50 کروڑ کسی کے پاس ہیں, کسی بار 1 ارب ہے. تو اس طرح سے جو 20-22 سال کا لڑکا ہے وہ 50 کروڑ 1 ارب روپے 2 سال 3 سال میں کمانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ارمغان جہاں پر اپنا کال سینٹر چلا رہا تھا وہ ایک ریزیڈینشل ایریا ہے. کیا پولیس کو پتہ نہیں تھا کہ ارمغان ایک ریزیڈینشل ایریا کے اندر 40 گارڈ رکھ کر اپنا کال سینٹر چلا رہا ہے؟ اور ہمارے سامنے تو یہ بھی آئے کہ کچھ پولیس اہلکار بھی ارمغان کی سہولت کاری کرتے تھے. کیا کیا کام لیتا تھا ان پولیس والوں سے, وہ چکر کیا ہے سارا؟ دیکھیں, پولیس کا نا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, کیونکہ پولیس کی یہ ڈومین میں ہی نہیں آتا کال سینٹر نا, یہ ایف آئی اے کی ڈومین ہے, ایف آئی اے سائبر کرائم کی ڈومین ہے. اچھا, وہ جو پولیس اہلکار اس کے ساتھ ہے وہ دوستی یاری میں تھا, یعنی کہ یہ پارٹی بوائے تھا تو اس کو سہولت کاری یہ کرتا ہوگا کہ کسی جگہ ناکے کے اوپر روک لیا تو اس نے سفارش کر دی میرا جاننے والا ہے. یا اس کے جو آپ میں نے کہا ماضی میں کیسز ہیں, ڈرگس کے کیسز ہیں, یہ جھگڑے بہت کرتا تھا, اس کے بہت کیسز ہوتے تھے, تو اپنے علاقے میں لڑتا جھگڑتا بہت تھا. تو وہاں پہ ایک پولیس اہلکار ہے اے ایس آئی, تو وہ اس کو جو ہے وہ سہولت اس طرح سے کرتا تھا کہ اس کا کہیں پھڈا ہو گیا تو وہ چلا گیا, اس کے معاملات کو سیٹل کرا دیا. اس کے جیسے لڑکی سے جھگڑا ہو گیا اور لڑکی کو اس نے مار دیا, زخمی کر دیا, تو اس کیس کو تھوڑا سا ختم کرانے کے لیے یا ایف آئی آر سے بچانے کے لیے اس نے اپنا رول ادا کر دیا. لیکن یہ کال سینٹر کی پش پناہی میں اتنا زیادہ اس کا ہاتھ نہیں ہوگا. ہاں, اس کا اس کے جھگڑوں, یہ گاڑیاں یوز کرتا تھا, گاڑیوں پہ کالے شیشے لگاتا تھا, پارٹیاں کرتا تھا, ڈرگس کا استعمال کرتا تھا, اس میں کہیں یہ پکڑا جاتا تھا تو اس میں وہ پولیس اہلکار جو ہے اس کو سپورٹ کرتا تھا. لیکن کیونکہ یہ پولیس کی ڈومین نہیں ہے, یہ سائبر کرائم کی ڈومین ہے, تو سائبر کرائم میں اب وہی والی بات ہے کہ انویسٹیگیشن ایک جگہ آ کے رک رہی ہے. اب یہ انویسٹیگیشن کھلے تو پتہ چلے کہ بھئی یہ سائبر کرائم کو بھی رشوت دیتا تھا نہیں دیتا تھا, ایف آئی اے سائبر کرائم میں اس کے ساتھ کون وابستہ تھا, اس کو اتنے عرصے سے یہ ڈبے کا کام کر رہا ہے یا بٹ کوائن کا کام کر رہا ہے یا جو بھی انلیگل کام کر رہا ہے وہ اتنے عرصے سے کس کی سرپرستی میں کر رہا تھا. تو یہاں آ کے انویسٹیگیشن سوالیہ نشان کے ساتھ رکی ہوئی ہے. نور مقدم کے کیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ظاہر جعفر کے فادر نے ظاہر جعفر کو سپورٹ کیا. ارمغان کی فیملی کا اس پورے واقعے میں کیا چانس ہے؟ ارمغان کے فادر کا بھی میں نے سنا انٹرویو, جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ارمغان کے گھر سے کافی ایکسپینسو سسٹم اور فارن کرنسی وہ پولیس نے اٹھا لی. جی دیکھیے, بالکل ان کے جو فادر ہیں وہ تو ویری فرسٹ ڈے سے جن سے منظر عام کے اوپر آئے, آپ دیکھیں اپنے بیٹے کو کس طریقے سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں.
مبینہ طور کے اوپر جج صاحب کو مینیج کیا گیا, اس کو جیل بھیجا گیا, اس کو ریمانڈ سے بچانے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ تو میڈیا کا پریشر کہہ لیں, پولیس والوں نے پھر میڈیا کے پریشر میں آ کے حکومت جاگی, حکومت نے پھر پروسیکیوشن نے ہائی کورٹ سے رابطہ کیا تو یہ پورا کیس اب یہاں تک ہے. ورنہ دیکھا جائے تو ویری فرسٹ ڈے کیس ہی ختم ہو گیا تھا. جج صاحب نے الٹا پولیس کی جس پارٹی نے ریڈ کیا, جو پولیس افسر زخمی ہوئے, ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹنے کا حکم دے دیا تھا کہ الٹا ارمغان کو آپ چھوڑیں اور آپ پولیس افسران پہ گرفتاری کریں, انہوں نے ڈکیتی کی ہے. بڑا انفارچونیٹ ہے. پھر اس کے بعد ان کے والد صاحب جب سے یہ کورٹ کا معاملہ شروع ہوا ہے, یہ سامنے آئے ہیں, یہ ویری فرسٹ ڈے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے نے غلط تھوڑی کیا ہے, گھر میں پولیس والے ڈکیتی مار رہے تھے اس لیے اس نے گولیاں چلائیں, پولیس والے ڈکیتی مار رہے تھے, پولیس والوں نے پیسے اٹھائے ہیں, موسٹ پروبیبلی اس کے پاس کوئی پیسے ہوں, پولیس نے اٹھا بھی لیے ہوں, اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے, ایسا ہو بھی سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اصل پیسہ تو اس کے جو ڈیجیٹل کرنسی ہے یا اکاؤنٹس ہیں جو اس کے دماغ کے اندر ہیں, جو اس نے ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا, وہ صرف اس کے مائنڈ میں, وہ آئی ڈی بھی اس کے پاس ہوگی, وہ پاسورڈز بھی اس کے پاس ہوں گے, جو ہے ارمغان کے ذہن میں ہے, تو وہ تو حاصل نہیں کیا جا سکا. اب ان کے والد بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد جیل چلا جائے. جیل چلا جائے گا مطلب میکسیمم کام ختم ہو جائے گا, انویسٹیگیشن رک جائے گی. تو والد صاحب ان کو ہر طرح سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے, پہلے دن ان کی کوشش تھی کہ ارمغان پولیس کی کسٹڈی میں نہ جائے, جو کیس چلنا ہے عدالت میں چلے, پولیس اس سے ریمانڈ نہ لے, ہماری چیزیں ضبط نہ ہوں. اچھا اب یہ دیکھیے کہ اگر یہ کیس ایف آئی اے ٹرانسفر ہو جاتا ہے, ایف آئی اے کے پاس اس کی انویسٹیگیشن باقاعدہ طور کے اوپر چلی جاتی ہے, تو ایف آئی اے سب سے پہلے کیا کرے گی, وہ تمام لیپ ٹاپ اپنی تحویل میں لے گی, اور ایف آئی اے کو یہ انویسٹیگیشن اگر کرنے کا موقع دیا جائے, اور ایف آئی اے بھی, جب میں آپ کو کہوں گا کہ امپارشلٹی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ اس کیس میں یہ جاننا چاہے کہ ان لیپ ٹاپس میں کیا ہے, تو ہی یہ بات سامنے آئے گی کہ ان لیپ ٹاپس میں کیا ہے, اس نے جو پورا ڈیٹا سرور لگایا ہوا تھا اس میں سے کیا ڈیلیٹ کیا گیا, اس میں بٹ کوائن کا کیا کام ہوتا تھا, ڈبے کا کیا کام ہوتا تھا, کتنا پیسہ ہے, کس کے پاس رکھا ہے, کہاں ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے, یہ اگر ایف آئی اے کے پاس جاتا ہے اور ایف آئی اے ایمانداری کے ساتھ تفتیش کرتی ہے, اور کوئی ایمانداری کے ساتھ تفتیش کرانا چاہتا ہے, تو ہی پتہ چلے گا. ورنہ جو ان کے والد صاحب کا اسٹانس ہے, تھوڑے دن میں آپ دیکھیے گا لوگ اسی طرف آ جائیں گے, اور یہ کنٹروورشل بات ہو گئی ہے. کنٹروورشری کے اندر جو بات کنٹروورشل ہو جاتی ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ زیادہ دیر پا نہیں رہتی, وہ اسی طریقے سے لوگ رہیں گے, یہ کنٹروورشل کریں گے, یہ الزامات لگاتے رہیں گے, اور لوگ جو ہے ایک وقت آئے گا کہیں گے بھائی ٹھیک ہے, ان کا والد اگر کہہ رہا ہے تو پولیس نے پیسہ لے لیا ہوگا, اور کچھ ٹائم بعد انویسٹیگیشن بند ہو جائے گی تو کہیں گے جی یہ اداروں نے پیسے لے کے انویسٹیگیشن بند کرا دی. اچھا اصل کیس تو مصطفیٰ کے قتل کا ہے, مصطفیٰ کے قتل کیس کا رزلٹ آ جائے گا, پولیس چلان کر دے گی, چلان ہونے کے بعد یہ کیس چلتا رہے گا. شاہ رخ جوتوئی کیس سب کے سامنے ہے, اس میں اس کو سزا ہوئی, سزا ہونے کے بعد والدین نے کچھ سال بعد جو ہے دیت والا معاملہ ڈیسائیڈ ہوا, دیٹس اٹ, کیس ختم. مصطفیٰ کی مدر کا تو یہ کلیئر کہنا ہے کہ وہ دیت نہیں لیں گے, اور عدالت کے اندر ارمغان اپنے بیان پر قائم رہے گا یا نہیں, یہ تو ہمیں آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن اس کیس سے جڑا ہوا ایک اور کیس ہمارے سامنے آیا ہے, ساحر حسن کی گرفتاری. یہ ساحر حسن گرفتار کس طرح سے ہوتا ہے, اور کراچی کے اندر ڈرگز کا اتنا بڑا نیٹ ورک کیسے قائم ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں, ساحر کیسے گرفتار ہوا. یہ ایسے ہے کہ جب ارمغان کی کسٹڈی پولیس کو ملی, شراز گرفتار ہو گیا, شراز اور ارمغان سے پولیس نے تفتیش شروع کی, اور مصطفیٰ کی جب یہ بات سامنے آئی کہ مصطفیٰ اس کو منشیات دیتا تھا, تو پولیس نے ارمغان سے یہ انویسٹیگیشن شروع کی کہ تم سے مصطفیٰ سے ڈرگز لیتے تھے یا اور بھی کسی سے لیتے تھے. تو وہاں سے ساحر کا نام سامنے آیا کہ بھئی ساحر بھی ہے, ساحر سے بھی منشیات لیتے تھے, اور ساحر مصطفیٰ کو بھی جانتا ہے, اور کبھی کبھار مصطفیٰ ساحر سے لے لیتا تھا, ساحر مصطفیٰ کو بیچ دیتا تھا, اس طرح کی بات سامنے آئی. تو پولیس نے پھر ساحر سے انویسٹیگیشن کرنے کا فیصلہ کیا. تو ساحر اور ساحر کے ساتھ ایک بندہ ہے, وہ پولیس نے اریسٹ کیا, اور ان کے پاس سے وہ ویڈ مل گئی جس کی مالیت تقریباً 51 لاکھ روپے تھی. اور اس نے 2 سال میں, بتاتے یہ ہیں کہ اس نے اپنی انویسٹیگیشن میں بتایا کہ وہ 50 کروڑ روپے کی منشیات جو ہے وہ 2 سالوں میں اسلام آباد سے اور کوریئر کمپنی کے ذریعے منگوا کے فروخت کر چکا ہے. اور یہ جو منشیات ہے, یہ انٹرنیشنل منشیات جو آتی ہے پاکستان, یہ امریکہ اور کیلیفورنیا اور اس طرح کے ممالک سے پاکستان لائی جاتی ہے, اور پاکستان پہنچنے میں کوریئر کمپنیز کا ہاتھ ہے.
कोरियर कंपनीज इसको यहाँ तक पहुँचाती हैं, और ये नेटवर्क जो है नीचे फिर इस तरह से ऑपरेट करता है। ऊपर जो है वो जो मंशियात को अमेरिका और दूसरे ममालिक से मंगवाने वाले लोग हैं वो बैठे हुए, फिर उन्होंने नीचे जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स रखे हुए। वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं इस पूरे नेटवर्क में मुस्तफ़ा, साहिर और इस तरह के लड़कों को वो मंशियात देते हैं। फिर ये आगे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और जो स्कूल्स हैं वहाँ पे अपने एज ग्रुप के लड़कों में जो है वो फ़रोख्त करते हैं, उनको इसका आदी बनाते हैं, और फिर ये इसी तरह से नेटवर्क चलता रहता है। और इस टाइम के ऊपर जब साहिर को इन्वेस्टिगेट किया गया तो वहाँ जो इंकशाफात हुए ना, उसने सबको परेशान कर दिया है। वहाँ पे उसने कराची के ऐसे बड़े बिजनेसमैनों के बच्चों के नाम लिखवाए जो उससे मंशियात ख़रीद रहे थे, यानी कि इतने बड़े नाम हैं वो कि अब वो तमाम लोग इस बात से तो वो उनको परेशान इस बात पे होना चाहिए कि उनका बेटा या बेटी जो है वो नशे की लत में मुब्तला हो रहे हैं और महंगा तरीन नशा कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को छोड़ के इस बात के ऊपर दबाव देना शुरू कर दिया है कि साहिर को बस इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करें, बस साहिर की इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने के बाद इसमें हमारे बच्चों के नाम सामने ना आए, और हमारे बच्चों के नाम अगर सामने आएंगे तो जो हमारा बड़ा फैला हुआ बिज़नेस है और जो हम बिज़नेस टाइकून की सूरत में घूमते हैं, हमारी पूरी इमेज जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो इतने इस लेवल के बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वो इस कोशिश में लगे हुए। पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने अभी तो इंटरनेशनल माफिया को पकड़ना बाकी है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन होना बाकी है। पुलिस को अभी तो इस पे मंशियात वाले अगर सब्जेक्ट पे अगर हम बात करें तो इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है कि वो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का नेटवर्क भी बताता है कि कहाँ पे फ़रोख्त होती है। फिर पुलिस को ये भी पता चलता है कि बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अफसरान और जो सियासी अहम शख्सियात हैं उनके बच्चे भी ड्रग्स ले रहे हैं। तो उनको भी पुलिस ने 12-13 ऐसे बड़े लोग हैं जिनको नोटिस किया। जब उनको नोटिस किया है तो आप ये समझें कि उनको नोटिस करने के बाद ये तहलका मच गया, परेशानी हो गई, हलचल मच गई कि आखिर में ये जो तफ्तीश है ये जा किधर रही है, और इतने बड़े टाइकॉन्स के बच्चों के नाम सामने आ गए तो उसके ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। साहिर हसन की गिरफ्तारी के बाद साहिर हसन के फादर, जो कि एक नामवर एक्टर हैं, उनका इस पूरे केस के ऊपर क्या मौक़िफ़ है? जी देखिए, वो बिल्कुल अपने बेटे को सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि मेरा बेटा बेगुनाह है और मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया और मेरे बेटे को पता ही कुछ नहीं है, मेरे बेटे को गलत फंसाया जा रहा है और मुस्तफ़ा के केस में जो है उसको टारगेट किया जा रहा है, जबकि मुस्तफ़ा का तो केस ही नहीं है। साहिर का केस तो मुस्तफ़ा के अगवा का कत्ल में है ही नहीं। साहिर का केस तो खुला, नाम खुला मंशियात के कार्टल में। मंशियात का जो नेटवर्क चल रहा था इस पूरे केस के अंदर, जो अरमगान, मुस्तफ़ा और इनकी पार्टी से रिलेटेड चल रहा था, और साहिर का नाम तो वहाँ से खुला। और साहिर की गिरफ्तारी के बाद जो है जो पेंडोरा बॉक्स खुला, और जिस लेवल के बिजनेसमैन और जिस लेवल के शख्सियात के नाम और उनके बच्चों के नाम सामने आ रहे हैं, उसने तो पूरी कराची की आप ये कह लीजिए कि तमाम ब्यूरोक्रेसी को, तमाम हलकों को हिला के रख दिया है। मतलब वो तमाम के तमाम जो ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनकी वजह से आप ये समझें कि जो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के मुल्क को चलाने की मीटिंग्स करते हैं, उस लेवल के बिजनेसमैन के बच्चों के नाम सामने साहिर लेके आया कि भाई मैं तो इनको भी मंशियात बेचता था। और साहिर ने ये भी बताया कि इस्लामाबाद से मैं मंशियात मंगवाता था, कोरियर के ज़रिए आती थी, फिर मैं यहाँ इनको फ़रोख्त करता था। फिर साहिर ने ये बताया कि कुछ पैसे जो है वो मेरे जो वालिद साहब के मैनेजर हैं उनके अकाउंट में आते थे, तो और उनके वालिद साहब उनको डिफेंड कर रहे हैं। तो बात ये कि किसी का भी वालिद हो या पेरेंट्स हो, वो अपनी औलाद को डिफेंड ही करते हैं। मतलब मैंने तो ये भी देखा है माजी में, जो दहशतगर्द होता है जिसने बम ब्लास्ट किए होते हैं, तो उनकी जो माँ, बहन या बीवी होती है वो भी अपने घर में उनको अपने लव वंस को जो है डिफेंड कर रहे होते हैं। तो ये तो आम सी प्रैक्टिस है। लेकिन बात ये कि जुर्म तो एग्जीक्यूट हुआ होता है ना, वह उसने अमल तो किया होता है। अब आप ये देखिए कि साहिर की इन्वेस्टिगेशन के बाद तो ये घंटी बज जानी चाहिए कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर हमारे यहाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जो हैं वो इस ड्रग्स में मुब्तला हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, एक बच्चा जो है वो ड्रग लेना शुरू करता है किसी महफिल में बैठ के, वो अपने साथ जो बच्चे को पता भी नहीं होता कि उसका दोस्त जो है ये ड्रग्स ले रहा है, वो उसको भी शामिल कर लेता है, उसको पार्ट बना लेता है, और ये सर्कल बढ़ता चला जाता है। फिर एक वक्त आता है कि एक क्लास में अगर 10 लड़के या 10 लड़कियां साथ पढ़ रहे हैं, उनमें से 7 या 8 जो हैं वो आपस में ड्रग्स की दोस्ती कर लेते हैं, वो आपस में ड्रग्स का कार्टेल बना लेते हैं, ड्रग्स खरीदते हैं, पार्टियां करते हैं। और ये ड्रग्स का जो बिज़नेस है वो सबसे ज़्यादा जो है ये यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में फैलता चला जा रहा है। डिफेंस के अलावा सिर्फ डिफेंस में नहीं, बल्कि कराची के तमाम पोश इलाकों में जो बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले
جنریشن ہے, بچے ہیں, بچیاں ہیں, ان کو جو ہے یہ اپنے گھیرے میں لے رہے ہیں, اور یہ مطلب انہوں نے تو تباہی کر دی ہے. تو اس طرف تو بہت بڑی گھنٹی بجنی چاہیے, اس کے اوپر تو بہت بڑا گرینڈ آپریشن ہونا چاہیے. اور آپ یہ کہہ لیجئے کہ میں آپ کو پھر بعد میں ایک بات ریپیٹ کروں گا, جن بزنس مین کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں یا بیوروکریٹس کے بچوں کے لیے پولیس نے نوٹس جاری کیے, اس کے بعد اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس انویسٹیگیشن کو ہی ختم کر دیا جائے. جبکہ پولیس نے یہ نیک نیتی کے ساتھ کیا تھا کہ ان کے پیرنٹس کو ہم بلائیں گے, اور وہ جتنے بڑے بزنس مین ہیں جو پورے ملک کی معیشت میں ان کا رول ہے چلانے میں, اور یا بیوروکریٹس ہیں, تو ہم ان کو بلا کے بتائیں گے کہ جی یہ ہم نے ملزم پکڑا ہے, یہ آپ کا بچہ جو ہے اسے ڈرگس خریدتا ہے, اس کے علاوہ بھی لوگوں سے ڈرگس خریدتا ہے, آپ اپنے بچے کو اور اپنے گھر کو سیو کریں. لیکن وہ اپنے بچوں کے ساتھ پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا ہوگا, ان کو بچانے کے لیے کیا کریں گے, لیکن انہوں نے ابھی زور ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ ایک تو ہمارا نام سامنے نہ آئے, ہمارے بچوں کا نام سامنے نہ آئے, اور یہ انویسٹیگیشن کو دبا دیا جائے. ساحر حسن نے جن بچوں کا نام بتایا, کیا ان کے پیرنٹس اب تک پولیس کے سامنے پیش ہوئے؟ اور یہ جو ڈرگس اسکول کالجز میں پہنچتی تھی, اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ کس طرح سے ڈرگ سپلائی ہوتی تھی کراچی کے اسکول اور کالجز میں؟ اچھا دیکھیں, اس میں جو ہے نا, جو انٹرنیشنل ڈرگ کارٹل کو چلا رہے ہیں, وہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ بہت بڑے لیول پہ آپریٹ کر رہے ہیں. وہ منشیات منگواتے ہیں امریکہ سے, کیلیفورنیا سے اور میکسیکو وغیرہ سے, ٹھیک ہے جی. وہاں سے منشیات آ جاتی ہے اسلام آباد, کبھی پشاور, جہاں پہ بھی کارٹلز کے بڑے بڑے ٹائکونز بیٹھے ہوئے اس کے اندر, وہ جہاں پہ ان کی سیٹنگ ہوتی ہے جس اسٹیشن کے اوپر, وہ وہاں پہ کوانٹٹی کے اندر جو ہے منشیات منگوا لیتے ہیں, جس میں کوکین ہے اور ویڈ ہے, امریکن ویڈ خاص طور پہ آ رہی ہے. وہ آ جاتی ہے ان کے پاس, انہوں نے نیچے رکھے ہوئے ڈسٹریبیوٹر, وہ کوانٹٹی کے اندر فروخت کر دیتے ہیں اپنے ڈسٹریبیوٹر کو. ڈسٹریبیوٹر نے آگے کیا کیا ہوا ہے, ڈسٹریبیوٹر نے مختلف لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے, جیسے ساحر کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, بہت اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہے, پیسے کی بھی کمی نہیں ہے, پڑھا لکھا لڑکا ہے. وہ کہتا ہے بھئی تم تو نشے کے عادی ہو, تم اپنا پیسہ خرچ کر کے نشہ کیوں کرتے ہو, تم مفت میں کرو. وہ کہتا ہے جی میں کیسے کروں. وہ کہتے ہیں یہ بھئی مجھ سے تم ایک کام کرو, 20,000 روپے گرام تم مجھ سے لینا, 25,000 روپے گرام تم لینا, تمہاری دوست بھی قائم, تمہاری دوستیاں بھی قائم, تمہارا بزنس بھی چل رہا ہے, اب اپنا تم دیتے رہنا. اچھا, وہ یونیورسٹی کے اندر جو ہے ایک ماحول کریٹ ہو جاتا ہے. وہ ایک دوست سے دوسرے دوست کو ڈسکس کرتا ہے, دوسرے دوست تیسرے دوست سے بات کرتا ہے, یا ڈرگس کرنا شروع کرتے ہیں یا پی رہے ہوتے ہیں. دوستوں کو تو آپس میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بھی نشہ کرتا ہے, یہ بھی نشہ کرتا ہے. پہلے ایک دوسرے کو شامل کرتے ہیں, وہ ایک نئے اسٹوڈنٹ کو اپنے کلاس فیلو کو شامل کر لیتا ہے, وہ جو نیا شامل ہوتا ہے وہ اپنے ایک دوست کو لے آتا ہے. بڑھتے بڑھتے یہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ کراچی میں اس ٹائم کے اوپر جتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں, اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آج حکومت وہاں پہ آپریشن کرے, اور آپریشن کیا کرے, وہاں پہ صرف ایک یہ کرے کہ چیک لسٹ بنانے کے لیے وہاں پر ایک ٹیم اتارے, اور ہر بچے کا جو ہے آپ یہ ایگزامن کرائیں کہ وہ کیا وہ ڈرگس کا عادی تو نہیں ہے یا ڈرگس تو نہیں لے رہا. آپ یقین کیجئے جو ساحر کے انکشافات اور جو ہمیں پولیس ذرائع اور جو عام سورسز سے پتہ چل رہا ہے, اس ٹائم کے اوپر 40 to 60% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ نشے کے لت میں مبتلا نکلیں گے, جو پڑھ رہے ہیں یا پڑھ کے جا چکے ہیں, یا وہ یونیورسٹی میں ہوں یا کالج میں ہوں یا اسکول میں. آپ دیکھ لیجئے کہ 9 میٹرک کا بچہ جب کسی ڈرگس میں مبتلا ہو رہا ہے تو کتنی الارمنگ بات ہوگی. اچھا, ان اسکولز کو بھی پتہ ہے کہ ہماری اسکول کی ٹرائٹری کے اندر ایک بڑی شخصیت کا بچہ آتا ہے, وہ ڈرگس لے کے آتا ہے, وہ شوقیہ ڈرگس کرتا ہے, وہ شوقیہ ڈرگس بیچتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری اسکول, ہماری یونیورسٹی اور ہمارے کالج کا نام خراب ہو جائے گا, اس لیے ہم اس کے اوپر بات نہیں کرنے دیں گے, ہم اس کو ایکسپوز نہیں کرنے دیں گے, ہم کسی کو بتائیں گے نہیں. تو یونیورسٹیز کالجز تو خود جنریشن کو, اسکول یونیورسٹی کالجز تو جاتا ہے بچہ تعلیم لینے, لیکن یہ اسکول کالج یونیورسٹیز مہنگی فیس, مہنگے بچوں کو جو ہے پروٹیکٹ کر رہے ہیں نشہ بیچ کے. تو یہ تو حالت ہو گئی ہے, اور اس کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا, جب بڑے لوگوں کی بات آتی ہے تو بڑے لوگ تو اس سے بڑے لوگوں کے بچے جب بہت زیادہ نشے کی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں, وہ امریکہ, یورپ, کہیں بھی دنیا کے کسی ملک میں لے جا کے اپنے بچے کا علاج کرا لیتے ہیں. اچھا, یہ ایک الگ دنیا ہے جہاں پہ اس لیول کا نشہ ہو رہا ہے. پھر آپ آ جائیں مڈل کلاس میں, وہاں پہ مختلف لوگ جو ہے مختلف طرح کا جو ڈرگس کے بزنس کرنے والے لوگ ہیں وہ مختلف مڈل کلاس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. پھر جو لوور کلاس ہے, آپ دیکھ لیے کہ کراچی سمیت پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ آپ کو ہیروئنچی ملیں گے. تو جو چھوٹی جو سستا منشیات کا بزنس کرنے والے ہیں انہوں نے اس کلاس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. وہ مزدور طبقے کو ٹارگٹ کر کے بیٹھے ہوئے, وہاں پہ مزدوروں کو جو ہے وہ نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے, کہیں پاؤڈر پلایا جا رہا ہے, کہیں جو ہے افیم کا نشہ کرایا جا رہا ہے, کہیں جو ہے چرس گردے کا نشہ کرایا جا رہا ہے.
تو وہ اب یہ دیکھ لیے کہ 3 کلاس ہیں, 3 کلاس کے مختلف نشے ہیں. ایک جو لوور کلاس ہے اس میں جو منشیات کا بزنس کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے چھوٹے لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, مزدور کے طبقے کو یا مڈل کلاس لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. پھر جو ہے ایک ہائر مڈل کلاس ہے, ان کے لیے مختلف نشہ ہے, وہ اس طرح کے نشے میں لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہائی کلاس میں امریکہ, کیلیفورنیا اور دوسرے ممالک سے منشیات منگوا کے جو ہے فروخت کی جا رہی ہے. تو منشیات کا جو نیٹ ورک ہے وہ اس لیول پہ پھیل چکا ہے ملک کے اندر. تو آپ یہ سوچیں کہ ہمیں فیوچر میں ہم کدھر کھڑے ہوں گے. جس جنریشن کی بات کرتے ہیں کہ جس جنریشن نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے, وہ تو نشے کی لت میں لگی ہوئی ہے. وہ آگے جا کے آپ یہ سمجھیں کہ اگر یہ ان بچوں میں سے جو نشے کے آج عادی ہو رہے ہیں, یہ کل کو کوئی سرکاری افسر بن جاتا ہے, کوئی بزنس کرنے لگتا ہے, تو یہ تو نہ سرکاری افسر بن کے اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکیں گے, نہ بزنس کر کے کر سکیں گے. یہ تو منشیات کو لیگل سمجھیں گے, منشیات کے کاروبار کرنے والوں کو ہمیشہ سے پروٹیکٹ کریں گے. تو آپ یہ سوچئے کہ فیوچر میں ہونے کیا جا رہا ہے. اور یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ ہمارے پاس فنڈنگ کر کے کرایا جا رہا ہے. تو یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے. یہ مصطفیٰ کیس تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن مصطفیٰ کے قتل کیس کے ساتھ یہ جو ہولناک انکشافات ہیں, ہم سب کو اس کے اوپر سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. اور حکومت کو سارے کام چھوڑ کے اس طرف آنا چاہیے کہ ہماری جنریشن کے پیچھے, ہماری جنریشن کو ڈرگس کا عادی کون بنا رہا ہے. ہماری جنریشن کے لیے اتنی آسانی سے, اتنی دور سے منشیات کوریئر کے ذریعے پہنچ کیسے رہی ہے. منشیات کے جو بڑے کارٹلز ہیں, بھلے وہ طاقتور لوگ ہوں گے, اور وہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ وہ آج یہ دیکھیے کہ یونیورسٹی تک منشیات آ جاتی ہے اور امریکہ سے وہ منشیات چلتی ہے. لانے والا لے بھی آتا ہے, بیچنے والا بیچ بھی دیتا ہے, لیکن پکڑا نہیں جاتا. تو آپ اس بات کا تو اندازہ لگائیے, اور ہم سب کو اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ کتنے بڑی پلاننگ کے ساتھ اس ملک میں ہو رہا ہے. اور جنریشن ہماری جو پوری ہے, اب میری بات دیکھیے کہ کل کو ہمارے بچوں نے بھی اسکول جانا ہے, اسکول سے کالج جانا ہے, کالج سے یونیورسٹی جانا ہے. تو آج اگر کسی کا بچہ ہے تو کل کو وہ جو منشیات فروش مافیا ہے یا جو انٹرنیشنل ڈرگ مافیا کارٹل ہے, وہ کل کو آپ کے اور ہمارے گھر میں بھی بچوں کو ٹارگٹ کرے گا. تو یہ پوری جنریشن کی بات ہے. مصطفیٰ قتل کیس تو بالکل اپنی جگہ کے اوپر ہے. ایک کہہ لیجیے کہ دشمنی ہو گئی یا جیلسی کا عنصر ہو گیا, وہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا, ایک بچہ دنیا سے چلا گیا. لیکن کتنے بچوں کی زندگی جو ہے داؤ پہ لگی ہوئی ہے منشیات کے چکر میں. ہمیں اس پہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. مصطفیٰ کے مرڈر کا ہر وہ شخص ذمہ دار ہے جس نے مرکزی ملزم ارمغان کا ساتھ دیا, وہ چاہے اس کے پیرنٹس ہوں, وہ پولیس اہلکار ہو یا پھر اس کے دوست ہوں. اور قاتل تو صرف اور صرف ایک جان لیتا ہے, لیکن ڈرگز بیچنے والا پوری نسل کو تباہ کر دیتا ہے. اس لیے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں اور روشنیوں کے شہر کراچی کو نشے میں ڈوبنے سے بچائیں.